بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد کربلا کیا ہے؟ گزشتہ 1400 سال سے یہ مسلم ادب و تہذیب اور سیاست کا استعارہ کیوں چلا آ رہا ہے؟ کیا صرف خانوادہ رسول پر کیے گئے بے ایمانہ ظلم کی داستان ہے، جس پر ہر سال چند دن سوگواری اور ماتم میں گزارنے کے بعد پوری امت اپنے روزمرہ کاروبار زندگی میں مگن ہو جاتی ہے؟ شہروں، گلیوں، محلوں اور کوچوں و بازاروں میں یکم محرم سے عاشورہ کی رات تک داستان مظلوم کربلا بیان ہوتی ہے، اخبارات میں مضامین لکھے جاتے ہیں، ریڈیو پر سوز و سلام کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، پھر 11 محرم کو سب کچھ واپس لوٹ آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے دوران تزکیہ نفس اور قلوب کی طہارت کی گفتگو ہر جگہ سنائی دیتی ہے، لیکن عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ ویسے کا ویسے ہو جاتا ہے جیسے رمضان سے پہلے تھا۔ کیا ہمیں پوری زندگی میں ہر روز جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، فحاشی اور عریانی اور ایسے لاتعداد گناہوں کا روزہ نہیں رکھنا؟ رمضان جس طرح ایک ایسی تربیتی ورکشاپ میں ایک مہینہ گزارنے کا نام ہے جس کی تربیت کا اثر باقی 11 ماہ قائم رہتا ہے، اگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی میں سستی، کاہلی اور گناہوں سے اجتناب میں کمی آنے لگے تو اگلا رمضان دوبارہ ایک تربیتی ورکشاپ لیے موجود ہوتا ہے۔ آؤ اس ماحول میں اپنے نفس کا تزکیہ کر کے خود کو تازہ دم کر لو، لیکن ایک بہت بڑی اکثریت چونکہ اس ایک ماہ کو شرعی ضرورت کی قید کے طور پر لیتی ہے، اس لیے باقی 11 ماہ رمضان کا اثر نہیں رہتا۔ کربلائی یاد کے 10 دن بھی ہم لوگ ویسے ہی گزارتے ہیں۔ دونوں بڑے مسالک کے لوگ اپنے اپنے نظریے کے مطابق خانوادہ رسول کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ظلم و بربریت کی داستان بیان ہوتی ہے، صبر و استقامت کے پرچم بلند ہوتے ہیں، لیکن ہر سال اس عظیم شخصیت کی 1400 سال سے یاد منانے کے بعد اقبال کو یہ ماتم کرنا پڑتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اگرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کیا کربلا صرف دشت نینو میں فرات کے کنارے 61 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی المناک شہادت اور یزید کی بادشاہت میں ابن زیاد کی شفاعت کی ایک داستان ہے؟ اگر یہ صرف ایک المناک تاریخ ہے تو پھر آج تک اتنا بڑا استعارہ کیوں ہے کہ اقبال کو 1300 سال بعد بھی یہ صدا بلند کرنی پڑتی ہے کہ میں نے سیدنا حسین سے قرآن کی رمزیں سیکھی ہیں، آپ کی آگ سے میں نے کئی شعلے حاصل کیے ہیں، انہوں نے خون کے ہر قطرے سے صحرا پہ الا اللہ کا نقش رکھ دیا اور نقش نہیں امت کی نجات کا مضمون لکھ دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ کے فارسی کے شعروں کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ نقش الا اللہ کیا ہے جو کربلا کے ریگزاروں پر سیدنا امام حسین نے اپنے خون سے تحریر کیا؟ یہ دنیا کے ہر اس شخص، حکمران، بادشاہ اور ملک سے انکار کا اعلان ہے، اور صرف ایک الہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت اور تمام زندگی پر حاکمیت کا اعلان ہے۔ یہ تمام الہ، تمام حاکم، تمام معبود کون ہیں جن کا انکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں لے کر آئے؟ یہ تمام الہ اور حاکم صرف ایک تصور سے جنم لیتے ہیں، اور جس فرد میں یہ تصور پیدا ہو جائے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بری الذمہ ہونے کے لیے فرمایا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ خواہشات نفس کو اپنے معبود اور اپنے الہ بنانے کا سب سے واضح اظہار اقتدار کی صورت میں نظر آتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات نفس کو معبود بناتے ہوئے زمین پر اللہ کی نہیں اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر رکاوٹ سے لڑتا ہے اور توانا و کمزور کو نیست و نابود کرتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ
جس ٹیم سابقون الاولون کے جس گروہ نے ریاست مدینہ کی صورت میں میراث رسول کو قائم رکھتے ہوئے ایک ایسی حکومت قائم کی تھی جس میں واحد و حقیقی الہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا اعلان تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن وحدانیت الہی اور حاکمیت پروردگار عالم کے علمبردار تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گاڑی کے مسافر تھے۔ اسلام کی گاڑی اپنے سفر پر روانہ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گاڑی، کوئی ٹرین یا منہ زور سواری اپنا راستہ بدلنے لگتی ہے تو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ ریل کی پٹڑیاں جدا ہوتے ہوئے دیر تک ساتھ چلتی ہیں۔ سڑکیں اور راستے جدا ہوں تو دونوں جانب سے مسافر دیر تک آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم دور نہیں جائیں گے، ہم نے راستہ جدا نہیں کیا، لیکن وہ جو صاحب نظر ہوتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ سالار نے رستہ بدل لیا ہے، انجن اپنے ڈبوں کو دوسری سمت لے جا رہا ہے، تو پھر وہ خود اس کے عہد کے لوگ راستہ بدلتا ہوا محسوس نہ بھی کریں، وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں اس کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کا خون رہتی دنیا تک یہ بتاتا رہتا ہے کہ تم نے راستہ بدل لیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آج بھی یہ اعلان کرتی چلی آ رہی ہے کہ امت نے راستہ بدل لیا ہے۔ خلفائے راشدین گاڑی کو جس سمت لے جا رہے تھے، اس نے آہستگی سے جو موڑ موڑا، اس میں سید الانبیاء کی پیشن گوئی کے مطابق کاٹ کھانے والی ملوکیت کا سلسلہ ایسا چلا کہ جو یزید سے لے کر بنو امیہ، بنو عباس، عثمانی، سلجوقی، صفوی، مغل اور خانوادہ زرداری و نواز شریف اور عمران خان تک چلتا جا رہا ہے۔ ہم مسلسل عہد کربلا میں ہیں، ہم پر مسلسل وہ لوگ مسلط ہیں جنہوں نے خواہشات نفس کو غلام بنا رکھا ہے۔ ہمارے قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، جبکہ دشت کربلا کی ویرانی میں ہم بھٹک رہے ہیں۔ قافلہ کلمہ حق کے سالار سیدنا امام حسین کے حضور اسلام کے چند اشعار ہی میرا اثاثہ ہیں۔ چشم ستم زدہ کا ستارہ ہے اس کا نام، ہر عہد کربلا نے پکارا ہے اس کا نام۔ ایک حوصلے کا باب ہے دربار جبر میں، ایک موج تند و تیز کا دارا ہے اس کا نام۔ غربت ہو، پیاس ہو کہ مسافت ہو، غربت ہو، پیاس ہو کہ مسافت ہو عمر کی، طوفان فصل غم میں کنارہ ہے اس کا نام۔ ہم وارثان کوفہ و بازار شام ہیں، کس منہ سے ہم کہیں کہ ہمارا ہے اس کا نام۔ گم ہے ہوائے دشت میں تکبیر حق صفت، حرف دعا پہ سب نے اتارا ہے اس کا نام، حرف دعا پہ سب نے اتارا ہے اس کا نام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔